الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 124 سورہ نساء۔ من کان یرید ثواب الدنیا فإن اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی جس شخص کا مقصد صرف دنیا ہی ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ مطلب ہم اگر اللہ کا حکم مانیں گے نا تو دنیا اور آخرت دونوں ملیں گے۔ اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، نہ دنیا ہاتھ میں آئیں گی نہ آخرت ہاتھ میں آئیں گی۔ جب تم اس سے دونوں کا ثواب طلب کرو گے تو وہ تمہیں دونوں کا ثواب عطا فرما کر بے نیاز کر دے گا۔ ہم دنیا اور آخرت دونوں کا اجر مانگیں گے، دونوں ہی جہاں میں اللہ تعالیٰ ہم کو اجر عطا فرمائیں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ہم صرف آخرت کے طلبگار اگر رہتے تو دنیا میں سخت مصیبت اٹھانا پڑتی جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر ہم دنیا کے مطلوب بن جاتے تو آخرت میں ہم جو سزائیں دی جاتی وہ بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہم کو یہ دعا سکھائی گئی کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا مانگے۔ جیسا کہ ایک واقعہ کی یاد آ رہا ہے اس پہ مجھے، کہ ایک صحابی تھے، وہ بہت بیمار ہو چکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، ان سے حال چال پوچھا تو اتنے بیمار تھے کہ ان کا جسم بیماری کو سہ کے ایک چوزے جتنا باریک ہو گیا تھا، چوزے کے جتنا چھوٹا اور باریک ہو گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے کوئی دعا مانگی تھی کہ اتنی سخت آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے اللہ کی یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مجھے سزا دینا ہے اب دنیا میں دے دیجئے، آخرت میں مجھے سزا مت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ایسی سزا دے دی کہ وہ بالکل چوزے جیسے ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، اگر تم دنیا میں بھی معافی مانگ لیتے تو بھی معاف ہو جاتا، آخرت کی بھی معافی مانگ لیتے دونوں معاف ہو جاتا، تو تم ایسی دعا کیوں مانگے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی جو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو ہم کو بھی دنیا اور آخرت کی دونوں جہاں کی بھلائی کے لیے ہم کو دعا مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم کو سکھایا جا رہی ہے، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ کیوں؟ دیکھو، ربنا آتنا فی الدنیا، سب سے پہلے کیا آ رہا؟ دنیا آ رہا۔ کیوں؟ یہ دعا میں آخرت پہلے نہیں آ رہا، پہلے دنیا آ رہا۔ اس کے دو مقصد ہو سکتے، ایک تو سب سے پہلے ہم کو دنیا ملی، بعد میں آخرت ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے بندوں کو دنیا سے بہت زیادہ محبت ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اس دعا میں پہلے رکھا، پھر بعد میں آخرت رکھا۔ تو ہم کو پہلے دنیا ملی اور دنیا کی چاہت بھی ہم کو زیادہ ہے، اور آخرت بعد میں ملی اور آخرت کی چاہت بھی بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کو آخرت کی چاہت کم ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سب نہیں آئیں گے، آخرت کی چاہت نہیں رکھنے والوں میں سب نہیں آئیں گے، کیونکہ سلف صالحین گزر چکے ہیں، تابعین گزر چکے، تابعین گزر چکے، صحابہ کرام گزر چکے، جو کہ خالص آخرت سے محبت رکھنے والے تھے۔ اس لیے ہم یہ بول سکتے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ آخرت سے زیادہ محبت نہیں کرتے بلکہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور بہت کم ہی لوگ ہیں جو شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور بہت کم ہی لوگ ہیں جو آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں، آخرت کو چاہتے ہیں۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 کی دلیل دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا، اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔
یعنی جو دنیا میں دنیا مانگ لی اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنا کچھ اس کو دے دیں گے، اتنا کچھ دے دیں گا کہ کوئی کمی باقی نہیں رہیں گی، لیکن آخرت میں ایسے عذاب میں اس کو مبتلا کر دیں گا، ایسا اس کو برباد کر دیں گا، ایسی جہنم میں ڈال دیں گا کہ وہ تباہ و برباد ہو کے بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 200 تا 202 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ 3 آیتیں 200، 201 اور 202۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب، دیکھو دعا مانگنے کا طریقہ کیسا سکھایا جا رہا ہے وہ ہم کو دھیان دینا ہے۔ اس میں یہ 3 آیتوں میں دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جو دنیا مانگتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جو کہ میں نے ابھی آپ کو دعا پڑھ کے سنائی۔ تو یہ دعا اگر ہم مانگیں گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گا اور جہنم کی آگ سے بھی بچا لیں گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمائے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی ہم کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم کو ہمارے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے، تو ہم بہت سے گناہ سے بہت آسانی سے بچ جائیں گے۔ تھوڑی سی تکلیف ہوں گی، تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، ایسے کرتے کرتے ہماری جو ہے صبر کی جو سیما ہے وہ بڑھ جائیں گی، صبر کرتے کرتے صبر کی سیما بڑھ جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا کر کے ایسے بھی کام کر لیتے ہیں جو کہ اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ بندہ ناشکرا بے صبرا بن جاتا ہے۔ لیکن صبر کرنے سے زیادہ انسان صبر کی آزمائش میں پکتے پکتے بہت زیادہ پکا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ صابرین ہو جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے بہت بڑی بات بھی آ جائے، بہت زیادہ ظلم ستم بھی ہو جائے، تو بھی وہ آسانی سے اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام جب مکہ میں تھے تو وہ اللہ کی بات کیا کہتے تھے، وہ ان کی غلطی کیا تھی، وہ یہی کہتے تھے نا کہ اللہ ایک ہے، بس اتنا ہی کہتے تھے وہ اللہ ایک ہے، تو ان پر کتنے ظلم ستم ہوتے تھے۔ تاریخ گواہ اس کے لیے کہ صحابہ کو کتنی تکلیف دی جاتی تھی۔ آگ کے انگاروں پر لیٹانا کوئی آسان بات ہے، اور آگ کے انگارے جو ہے کوئلے جو گرم رہتے اس پہ لیٹنا بنا کپڑوں کے، اس کے بعد وہ بجھ کیسے رہے، ان کی چربی پگھلا کر بجھ رہے، تو کوئی آسان بات ہے؟ یہ سننے میں تو کتنی ڈینجر لگ رہی ہے۔ تو ان لوگ یہ سب ہو رہا تھا، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش کی بھٹی میں پکا رہا تھا، پکا کے ان کو ایسا نکھار دیا کہ اتنی بڑی بڑی تکلیفیں سہ کے ایسے نکلے کہ جنگ کے میدان میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، اپنے جسموں پہ زخمیں کھائے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن اللہ کی راہ میں لڑے، کیونکہ وہ پہلے پکے ہو چکے تھے۔ آزمائش کی بھٹی میں بہت جھلس کر وہ بہت زیادہ پکے ہو گئے تھے۔ آج ہم کو کوئی دو بات بول دیتا نا، ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو ہم ایسے کچے کمزور مسلمان ہیں۔ تو جو ہم کو آزمائش آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں سزا دے کہ ہمارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اس میں ہم کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، نہ ہی ناشکری ظاہر کرنا ہے کہ ہمیشہ تو مصیبت ہم پر ہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دکھا، ہم ہی دکھ رہے ہیں، اور فلاں پتہ نہیں کتنی باتیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے۔ یہ سب باتیں جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، آیت نمبر 18 تا 21، 18 تا 21، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید عاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ کا ترجمہ، جو شخص اس جلد والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو، ہم اس کو اس میں سے جلد دے دیں گے جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، پھر ہم ان کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوں گا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، مزاحمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا،
اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے. دیکھو اس کے لیے کوشش کی کس کے لیے؟ جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کی, جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی, جیسی جو اس کے کوشش کے لائق ہو, مطلب صحیح دین پر اگر وہ عمل کر کے آیا ہو تو. یہ بات آ رہی ہے یہاں پہ. جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے, تو ان کی ایسی کوشش کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گا بلکہ اس کی قدر کریں گا. ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں, ان کی اور ان کی بھی تیرے رب کی بخشش سے, اور تیرے رب کی بخشش کبھی بند کی ہوئی نہیں. دیکھ ہم نے اس کے بعض کو کس طرح فضیلت دی, یعنی ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی, یہ فرما رہا ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں ہم کو کیا سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو شخص اس جلد والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے, دیکھو دنیا بہت خوبصورت ہے اور جلد ملنے والی ہے, اس لیے لوگ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اور آخرت باقی رہنے والی ہے اور وہ ملنے والی ہے, یہ فیوچر ہے, اور کسی کو پتہ نہیں ملنے والی ہے نہیں ہے نا, شک میں بھی پڑ جاتے ہیں. تو جو سامنے ظاہری میں دکھتا ہے وہ ان کو بہت زیادہ خوشنما دکھتا ہے, بہت زیادہ اچھا دکھتا ہے. تو جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرنے کا سب سے بڑا تقاضا, سب سے بڑا اصل کام یہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ جلد ملتی ہے, سامنے نظر آتی ہے, اس لیے اس سے زیادہ محبت کی جاتی ہے. اور آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے لیکن وہ ابدی ہے, یہ ہم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم آخرت کو زیادہ مقدم رکھو دنیا سے, کیونکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے. لیکن انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. کب آتی بات سمجھ میں؟ جب وہ بہت زیادہ بیمار پڑ جاتا, جب اس کو کوئی بیماری لگ جاتی, یا پھر اس کا مرنے کا وقت آ جاتا, جب اس کو سمجھ میں آتا. ایک میری فرینڈ ہے, اس سے میری بات ہوئی تراوی میں, تو اس کو چیسٹ کینسر ہوا تھا. اب وہ اتنی فیشنیبل ہر کام میں آگے. جب اس کو چیسٹ کینسر ہوا تو اس کے منہ میں ایک ہی دعا تھی, اللہ میری بخشش کروا دے. گھر کی بھی فکر نہیں, آدمی کی فکر نہیں, بچوں کی فکر نہیں, کسی کی فکر نہیں, اس کو صرف ایک ہی کلمہ بولی تھی, وہ اللہ میری بخشش کرا دے. تو یہ ہمارے حال ہے. یہ آگے دیکھیں گے آیت نمبر 145 سورہ نساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلؤوا ان تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. صدق اللہ العظیم. کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے, انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے, اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ, ہوا تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قریب والے کے خلاف ہو. اگر کوئی غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے, بس اس میں خواہش کی پیروی نہ کرو کہ عدل کرو, اور اگر تم زبان پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے. اب اس میں کیا سمجھ میں آئے؟ انصاف کے بارے میں یہ آیت ہے. اب انصاف ہم کتنا کرتے ہیں؟ جب دیکھو دوسروں کی بات آتی ہے نا, ہمارے اندر بہت انصاف کا جذبہ ابھر جاتا ہے, بہت زیادہ انصاف کرنے لگ جاتے ہیں. جب ہماری اولاد ہماری خود کی بات آ جاتی ہے نا, وہاں انصاف کو ہم بھول جاتے. تو یہاں یہ آیت میں وہی بتایا جا رہا ہے. دیکھو میں پھر سے ایک بار رکھتی ہوں, آپ غور سے سنو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جس کے پاس ایمان رہیں گا وہ یہ کریں گا. اے لوگوں جو ایمان لائے, انصاف پر پوری طرح قائم رہو. قائم رہنے والے, اللہ کے لیے شہادت دینے والے, یعنی گواہی بھی دینا ہے تو سچی دینا ہے, نہیں تو نہیں دینا ہے. دوسرے کے خلاف رہتی گواہی سچی تو آ کے برابر دے دیتے, لیکن اپنے خلاف, اپنے اہل و عیال کے خلاف اگر کوئی گواہی رہتی وہ سچی رہتی تو اس کو تو جھوٹی گواہی دیتے یا پھر گواہی دینے سے انکار کر دیتے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے حال ہے. ہوا تمہاری ذاتوں یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہو. تمہاری ذاتوں یعنی اپنے خود کے لیے ہو, یا والدین اگر مخلوق میں کس کے سب سے بڑا کسی کا حق ہوگا نا, وہ والدین کا ہے. لیکن ان کے خلاف بھی اگر کوئی بات ہے, گواہی دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو ہم کو بولنا چاہیے. ہماری ذات کے لیے بھی کوئی بات ہے تو ہم کو وہاں پہ ہماری بات ایکسپٹ کرنا چاہیے اور غلطی کو سدھارنا چاہیے. اور زیادہ قریب قربت والے یعنی زیادہ قریبی رشتہ دار میں سب سے زیادہ اگر قریبی رشتہ کوئی ہے, ہماری اولاد ہے, پھر بہن بھائی ہے. ٹھیک ہے, ان لوگ کے خلاف بھی اگر کوئی بات ہے, وہ دین کے خلاف جا رہے ہیں تو ہم کو گواہی دینا لازم ہے.
اور اگر کوئی غنی ہے یا فقیر ہو، یعنی کوئی پیسے والا ہو یا کوئی غریب ہو، پیسے والا رہتا تو دب جاتے، غریب رہتا تو بہت چلا چلا کے اس کو گواہی دیتے کہ جیسے ہم کتنی سچے اور کتنے اچھے گواہی دینے والے، ایسا ثابت کرتے. اور کوئی پیسے والا رہتا اگر وہ ٹوٹل غلط رہتا لیکن اس کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں رہتا. تو یہاں پہ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی رہو، تم خود رہے، تمہارے ماں باپ رہے، رشتے دار رہے، یا کوئی امیر رہے یا غریب رہے، تم کو حق پر جمے رہنا ہے اور تم کو شہادت اللہ کے لیے دینا ہے، مطلب سچی شہادت دینا ہے اور پوری طرح انصاف پر قائم رہنا ہے. بس اس میں سے خواہش کی پیروی نہ کرو، یعنی تمہارا دل بول رہا ہے کہ ہم پھنس جائیں گے، ہماری جان پر آ جائیں گی، ہمارے رشتے دار ہم سے ٹوٹ جائیں گے، ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، ہے نا، یہ سب باتیں ہیں کہ یہ خواہشات کی پیروی ہے. تو اس میں یہ آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں خواہشات کی پیروی نہ کرو، عدل کرو، یعنی لوگوں کے درمیان عدل یعنی انصاف اور عدل دونوں ایک ہی معنوں میں آتا ہے. اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو بچاؤ تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے. اب زبان کو پیچ دینا یعنی ایسی کوئی بات کہنا جسے بات سمجھ میں نہ آئے یا سمجھ میں آئے تو وہ ہم بول کچھ رہے وہ سمجھ کچھ رہا ہے، ایسی بات کہنا. جیسا کہ ایک مثال دے کے سمجھاتی ہوں کہ جیسا کہ ایک یہودی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم. السلام علیکم ہے نا، یعنی سلامتی ہے تم پر. السلام علیکم کا مطلب ہوتا موت آئے تم کو، نعوذ باللہ. حضرت عائشہ نے سن لی اور انہوں نے ان کو وہی جواب دے دیا. یہ اس کو بولتے ہیں زبان کو پیچ دے کر بولنا، معنی بدل دینا، ورڈ کو ایسا بولنا کہ اس کا معنی بدل جائے. تو اس طریقے کی بات کو بولتے ہیں زبان کو پیچ دے کر. تو ایسے زبان کو پیچ دے کر بھی نہیں بولنا کہ کوئی بات کا معنی بدل جائے. اور پہلو بچانا یعنی اپنے آپ کو بچانا کہ ہم پھنس جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، لوگ کیا بولیں گے، تمہارے قریبی رشتے دار ایسا ہو جائیں گے ویسا ہو جائیں گے، دنیاوی نقصان کے ڈر سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو ہمیشہ سے اللہ نے تم پر باخبر ہے، تمہاری ہر طرح کی خبر اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے. یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کو. جس کے پاس ایمان ہوگا وہی اس بات پر قائم رہے گا. کس پر؟ انصاف پر، گواہی دینے پر، سچی گواہی دینے پر. ٹھیک ہے، وہ دنیا میں انصاف پر بن کر رہے اور اگر ان کے پاس کوئی گواہی ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے ادا کرے، چاہے اس کی ضرب خود انہی پر کیوں نہ پڑتی ہو. یعنی مار اگر ہم پر پڑ رہی ہے تو بھی ہم کو اللہ کے لیے گواہی دینا ہے. اللہ کے لیے کتنے لوگوں نے مار کھائے، کتنے ذلیل ہوئے، کتنے پریشان ہوئے، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اور کتنا سہے انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع کیا نہیں کیا نا. اور جو عیش و آرام سے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع کر دیا. کیسا پتہ چلا ہم کو یہ؟ جیسا کہ مثال کے طور پہ لیں گے ابو لہب ابو جہل، ہے نا، اور حضرت عمر لے لیں گے، حضرت بلال لے لیں گے، حضرت زید لے لیں گے. حضرت زید، حضرت بلال، حضرت خباب، یہ انہوں نے یہ غلام تھے، ان پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا. حضرت زید پہ نہیں ہوتا تھا لیکن حضرت بلال، حضرت خباب پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا. تو یہ ظلم سہتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع کیا. آج کتنے مشہور صحابی ہیں حضرت بلال. کوئی بھی نام رکھنے کے لیے خوشی سے کسی کو بتا دو آپ ان کا نام حضرت بلال رکھ دیجئے، کتنے خوش ہو جائیں گے. حضرت خباب رکھ دیجئے، حضرت زید رکھ دیجئے، حضرت عمر رکھ دیجئے، بہت خوش ہو جائیں گے. اور کسی کے آپ جا کر بولا اس کا نام ابو جہل رکھ دیجئے، اس کا نام ابو لہب رکھ دیجئے، کیسا وہ غصے سے لال پیلا ہو جائے گا. وہ کیا بولیں گا؟ آپ کے بچے کا رکھ لیجیے، اتنا پسند ہے، ہم کو نہیں رکھنا ظالموں کا نام. تو یہ بات ہے کہ آج تک وہ غلام تھے اور یہ عیش و آرام میں رہنے والے راجا کی زندگی جینے والے تھے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج مسلم سوسائٹی میں. اور جو غلام تھے، حبشی تھے، دکھنے میں بھی بہت کم تھے. ان کا رنگ کالا، موٹے لاگر جیسا ان کا بدن تھا، یعنی دکھنے میں بالکل بھی ہینڈسم جو بولتے ہیں نا آدمی کو، وہ ہینڈسم پن ان کے اندر نہیں تھا. پھر بھی وہ آج اتنے مشہور ہے اور اتنے معزز ہے ہمارے اسلام میں. کون؟ صحابہ. تو کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ دنیا میں ضائع کیا نہ آخرت میں ضائع ہونے والے ہیں. یا وہ گواہی ان کے والدین اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، اور چاہے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہو وہ کوئی مالدار آدمی کیوں نہ ہو، جس کی خوشنودی کی خاطر عام طور پر لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے، یا کوئی غریب آدمی کیوں نہ ہو جس پر رحم کھاتے ہوئے لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ زیادہ ان پر حق رکھنے والا ہے. لہذا ذاتی غرض، حزبیت اور آپس کی عداوت کی وجہ سے
انصاف کا دامن نہ چھوڑ بیٹھے، نہ ان میں اپنی زبان کے ذریعے تحریف پیدا کرے، تحریف یعنی وہی بات کو بدل دینا، اور نہ اسے چھپانے کے لیے اس سے اعراض کرے، اس لیے کہ اللہ ان تمام اعمال سے باخبر ہے، ان کا انہیں بدلہ دے کر رہے گا۔ کس کا جو بھی ہم کریں گے، وہ ہمارے چالاکی ہم کوئی بات کو چھپا لیتے ہیں اور چھپا کر ہم بچ جاتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں نا۔ تو کیوں چالاک سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم دنیا کی نظر میں بچ سکتے، تو ہم اپنے آپ کو چالاک سمجھتے، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ پوری طرح ہم پر خبر رکھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا ویڈیو بن رہا ہے سمجھو۔ ایک ذہنی طور پر سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہی ہوں میں کہ ویڈیو کیسٹ بنتی ہے نا، کیسے شادی میں جو ہوتا ہے، جیسا جو پہنتے ہیں سب اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتا ہے، ویسا ہماری جو دنیا کی زندگی وہ اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیں گا کہ ہم کیا کچھ کرتے تھے دنیا میں، کیا سوچتے تھے، کیا بولتے تھے، کیسی گواہی دیتے تھے، کیسی زندگی گزارتے تھے، کیسے اللہ کے تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس درج ہے، وہ ہم کو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے۔ ہم دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے، اتنی چھوٹی چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات اس میں درج ہوں گی۔ پھر آگے ہے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق آیت نمبر 2 وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو، اور فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 140 میں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی۔ شہادت چھپانے والے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھو ظالم ہے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِيمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ۔ اور شہادت مت چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے تو بے شک وہ اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھو بڑا گناہ ایک الگ ہوتا ہے، بہت بڑا ایک گناہ الگ ہوتا ہے نا۔ جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، قتل کرنا، شرک کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں، لیکن بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو ایسے ہی یہ بھی جھوٹی گواہی دینا بھی کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور مزید اور زیادہ فرمانے لگے خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ مسلسل یہی کہتے رہے، میں نے سوچا آپ خاموش نہیں ہوں گے، یعنی اتنے بار کہہ دیا کہ دیکھنے والے سننے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ خاموش نہیں بیٹھنے والے۔ جب جو بات بہت زیادہ خاص ہوتی تھی، بہت اہمیت والی ہوتی تھی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے تھے۔ کئی جگہ آتا ہے 3 بار کہا، کہیں جب یہ حدیث میں کیا پتا چلا کہ بار بار دہرائی جا رہی تھی، تو بہت خاص بات ہوتی تھی نا، اس کے لیے ایسا کیا جاتا تھا۔ جھوٹی گواہی دینا کہاں تک پہنچ گئی؟ شرک اور ماں باپ کی نافرمانی تک کے وہ گناہ پہنچ گیا، ان کے برابر ہو گیا، ان کی لائن میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے یعنی جس کے خلاف تمہاری گواہی پڑ رہی ہے وہ دولت مند ہے تب، اور اگر غریب ہے تو تب بھی تم اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت سے بڑھ کر اس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ کئی جگہ ایسا بھی دیکھا جاتا نہیں اس کے خلاف ہے نا گواہی نہیں، لیکن بیچارہ بہت غریب ہے، کبھی کبھی ہو جاتا تھا، ہم بھی کر لیتے تھے ایسا، لیکن آج کیا پتا چلا کہ غریب بھی ہے تو بھی ہم کو اس کے خلاف، اگر وہ غلط ہے اس کے خلاف گواہی دینا ہے۔ کچھ برے لوگ رہتے ہیں جو غریب کے خلاف جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں نا گواہی دینے کے لیے، کچھ اچھے لوگ رہتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں نہیں بیچارہ غریب ہے اس کے خلاف گواہی دیں گے پھنس جائے گا بیچارہ، ہو جائیں گا، پریشان ہو جائیں گا نا، ایسے سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اگر امیر ہو تب بھی اور اگر غریب ہو تب بھی تم اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت سے بڑھ کر اس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اس کا اچھا برا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، ہم نہیں ہے۔ یہ اس ٹائم پہ سوچنا ہے اور ہم کو سچی گواہی دینا ہے۔
لہذا نہ تم دولت مند کی دولت مندی کی وجہ سے اس کی بیجا حمایتیں یا مخالفت کرو، اور نہ غریب پر ترس کھا کر اس کی بیجا رعایت کرو، بلکہ ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سچی گواہی دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ غریب کی غربت تمہیں اس کی بیجا حمایت پر آمادہ کر دے، یعنی وہی بیچارگی پر ہم رحم کھا کر اس کی گواہی کو چھپا دے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ان کے بندوں کے خواہ اور امیر ہو، غریب یا غریب، خیر خواہ ہو، سکتے ہونا زیادہ اس پر حق رکھنے والے۔ سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ خیر خواہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو ہم کو کسی کی غریب غربت پر طرز بھی نہیں کھانا ہے اور کسی کی امیری سے ڈرنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں ہم کو گواہی دینے کا موقع ملے سچی گواہی دینا ہے، لیکن اس پر ہم کو صبر بھی کرنا لازم ہے، کیونکہ گواہی ایسی دینے کے بعد ہم پر بہت ظلم و ستم ہونے والے، یہ سوچ کر کرنا ہے۔ جتنے بھی ظلم و ستم ہوں گے وہ ضائع نہیں ہوں گے، اس کے ہر ایک لمحے کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس درج ہوگا، اور ہر ایک لمحے کا اجر اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائیں گے، یہ سوچ کر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وَإِن تَعْلُوا أَن تُورِثُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ان تلو یعنی اگر تم زبان کو پیچ دے کر اس طرح بات بنا کر پیش کرو کہ جس کے خلاف گواہی پڑھنی چاہیے وہ بچ جائے، یعنی ایسی گواہی دے رہے کہ وہ بچ جا رہا ہے، یعنی زبان کو پیچ دینا۔ اور تعرضوا یعنی اعراض کرنا کے معنی شہادت کے چھپانے اور ترک کرنے کے، یعنی ایک تو شہادت کو چھپا دیے یا پھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے، ہم کو نہیں بولنا ہے، ہم کو نہیں پڑھنا ہے جھنجٹ میں، تو اس کو بولتے ہیں او تعرضوا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِيمٌ قَلْبُهُ، اور جو اسے چھپائے تو بے شک وہ اس کا دل گنہگار ہے۔ اگر ہم چھپائیں گے اور گواہی کو چھوڑ دیں گے یا چھپائیں گے تو ہمارا دل کیا ہوگا؟ گنہگار ہو جائے گا۔ دیکھو سنت کے الگ الگ طریقے رہتے نا، کہ جیسا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر بتایا ہے نا، اور ایک ان کے جیسا دیکھ کر ہم سمجھے کہ جیسا ایسا بیٹھتے ہیں، یہ کھاتے وہ کرتے، ایک فعلی، ایک قولی اور ایک تقریری، تین سنتیں پائی جاتی ہیں نا۔ تو تقریری تو بہت مضبوط ہوتی ہے، قولی بھی اس سے تھوڑی کم مضبوط ہوتی ہے، اور سب سے کم مضبوط فعلی ہوتی ہے، جو ان کو دیکھتے ہیں۔ جیسا طریقہ جو ہوتا ہے تو وہ جو حدیثیں ہوتی جو سنت ہوتی ہے نا، طریقہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، ہے نا، اگر ہم کدو کھائیں گے کیا؟ ہاں ہو سکتا ہے ہم کو کدو نہیں پسند ہے، تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے، ہم کو نہیں پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اگر ہم نے ان کی پسند کی کھا لیے تو ان کو اجر مل جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شامل بھی ہو جائیں گے، لیکن ہم نہیں کھائے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقریری جو سنت ہوتی ہے جس میں انہوں نے آرڈر دے دیا، جیسے کہ پانی بیٹھ کر پیے، اور آرڈر بھی دیے کہ تم بھی بیٹھ کر پیو، تو اگر ہم نہیں بیٹھ کر پیئیں گے تو پھر ہم گنہگار ہوں گے، ہے نا۔ تو جس بات کا ہم کو حکم دے دیا گیا وہ ہم کو ماننا ہی ماننا ہے، اگر نہیں مانیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور اگر کوئی بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا لیکن خود کیے تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ مسواک لے لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسواک کیے، جنگ پہ جاتے تو مسواک، گھر میں آتے تو مسواک، اور سو کر اٹھتے تو مسواک، نماز کے پہلے مسواک، قرآن کے پہلے مسواک، یہاں تک کہ ان کے آخری وقت میں بھی مسواک۔ لیکن ہم کو آرڈر نہیں ملا نا، ہم کو آرڈر نہیں ملا، لیکن ان کی چاہت میں اگر ہم کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، دنیا اور آخرت کے لیے ان کی محبت میں ہم شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو حدیث کو سمجھنا، اس لیے میں آپ کو بار بار بولتی ہوں کہ حدیث کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں 3-4 قسم کی بات آتی ہے جس کو کرنا، جیسا ایک سنت ایسی بھی ہوتی ہے جس کو کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن کوئی سنت کوئی حدیث ایسی ہوتی ہے کہ کرنا ہے، نہیں کرے تو گناہ میں شامل ہو جائیں۔ تو ویسے ہی یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ شہادت جو ہے اگر ہم چھپائیں گے اور شہادت دینے سے ہم بھاگ جائیں گے دور، تو ہمارا دل جو ہے گنہگار ہو جائے گا، ہمارے دل کے اندر تک گناہ پہنچ جائے گا۔ بڑے گناہ بنا توبہ کے قبول نہیں ہوتے، معاف نہیں ہوتے، معاف نہیں ہوتے۔ اب حدیث آ رہی ہے، اس میں سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہتر گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ بہتر گواہ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دے۔ پوچھنے سے پہلے ہم کیا بولتے ہیں، ہم سے پوچھے نہیں ہم کیوں بولے، ہوتا ہے نا ایسا، لیکن اگر سچی گواہی ہے، سچی گواہی دینے سے معاملہ سلجھ رہا ہے، انصاف بٹ رہا ہے، تو ہم کو بنا پوچھے ہی سچی گواہی دینا چاہیے،
چپ نہیں رہنا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. 4:45 ہو چکے ہیں اور اب میں شاید ناز دعا مانگنا چاہ رہی ہیں، تو میں ناز کو آواز دوں گی دعا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام العزيز الجبار الوهاب الرزاق. اللهم إني أسألك تمام الوضوء تمام الصلاة تمام رضوانک تمام مغفرت. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار. یا مقیت یا حافظ یا رقیب لا حول ولا قوة الا باللہ. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا کریم. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وعافيني وارزقني واجبرني ورفعني. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وذله وأوله وآخره وعلانيته وسره. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب فتنة الدجال وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ یا ذو الجلال والاکرام یا رحمان، اے میرے پاک پروردگار، ہم تیرے آگے اپنے مغفرت کی طلب کرتے، تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈی کرنے والے رب، تو ہمارے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ اے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے رب، اے موسیٰ کے لیے سمندر کو چیرنے والے رب، تو ہم پر رحم کر، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے کندھے گناہوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے اس بوجھ کو ہلکا کر۔ یا اللہ بیت المقدس پہ آج غیروں کا قبضہ ہو رہا ہے، وہاں ہمارے مسلمان بھائی بہن بوڑھے ماں باپ اس کی حفاظت میں شہید ہو رہے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ جس طرح جنگ بدر میں تو نے ہمارے نبی اور ان 313 صحابہ کی غیب سے مدد کی، اسی طرح آج ان لوگوں کی مدد کر جو بیت المقدس کی حفاظت میں کھڑے ہیں۔ یا اللہ ان کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں سوائے ایمان کے، اور ہم دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔
اے میرے مولا گھر، مسجدیں، اسکولز اور ہاسپٹل سب تباہ کیے جا رہے، ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی۔ بے شک وہ اپنے اس امتحان میں کھڑے اترے، لیکن یا اللہ تو ان کی اور اپنے گھر کی بیت المقدس کی حفاظت کر۔ یا اللہ پورے عالم میں زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو ختم کر۔ یا اللہ ہم اتنے گنہگار ہیں، پھر بھی تو ہم کو ایک دن اور دیا کہ ہم تجھ سے معافی مانگ لیں، ہم دین کی طرف پھیر گئے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن تو پاک پروردگار ہے، دلوں کے حال جاننے والا، تو ہماری دعاؤں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ یہ دنیا بہت بے رحم ہے، اچھائی کا فائدہ اٹھانے والی، کمزوروں پر ظلم کرنے والی، تو ہی ہے جو ان سب سے بچا سکتا ہے۔ یا اللہ کتنے ایسے بچے ہیں جو بہت چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے، یا اللہ تو ان پر رحم کر، انہیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ یا اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کے نصیب بلند کر۔ یا اللہ جو اس دنیا سے چل بسے ان سب کی مغفرت پر۔ یا اللہ میرے نانا پہ کی مغفرت فرما، یا اللہ میرے انکل کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے چل بسے ان کے خاندانوں کو، ان کی آل اور اولاد کو ان کے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ میری مائرہ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دے، اس کے ہر خواہش کو پورا کر، اسے ہر وہ خوشی دے جس کی وہ طلب کرے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس سے اتنی محبت کرے کہ اس کے والد کی کمی کا اس کو احساس نہ ہو۔ یا اللہ اس مدرسے کو قبول کر، یا اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول کر، سمینا آنٹی اور ان کی بیٹیوں کے نصیب بلند کر، ان کی یہ محنت قبول کر۔ یا اللہ میرے والدین کی مغفرت کرنا، مجھے ہدایت دینا کہ میں ان کا خیال اس طرح کروں جس طرح انہوں نے میرا بچپن میں کیا۔ یا اللہ میرے بھائیوں کو حلال برکت والی روزی دینا۔ یا اللہ میرے دادا جان کی طبیعت درست کر دے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، انہیں ہر تکلیف سے محفوظ کر دے۔ یا اللہ میرے بھائیوں کو حلال برکت والی روزی دینا۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے اور جن لڑکوں کو لڑکیاں نہیں مل رہی ہے انہیں ان کے جوڑوں سے ملا دے، اور جن کے نئے رشتے ہوئے ہیں ان میں اور ان کے خاندانوں میں محبت اور برکت دے۔ یا اللہ جن کے ایگزامز چل رہے ہیں انہیں کامیابی دینا، اس کڑی دھوپ میں وہ جا کر ایگزامز لکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول کرنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد سے نواز دے۔ یا اللہ میرے والد صاحب کو تندرستی اور چین دے، سکون دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا کر۔ یا اللہ جنہوں نے بھی مجھ سے دعا کا کہا ہے ان کی دعائیں قبول کر۔ یا اللہ جانے انجانے میں مجھ سے کسی کا دل دکھا ہو تو اللہ ان کی مغفرت کر۔ یا اللہ جس چیز سے میں محروم، اگر اس میں میری بھلائی ہے تو میری زبان پر شکر اور مجھے اس پر صبر دے۔ یا اللہ میری تمنا پوری کر دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں سن لے۔ ربنا تقبل دعا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔